نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله فلا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم سب سورج گرہن کی نماز جو مسنون ہے اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر قرآنی حکم اور پیارے نبی علیہ السلام کا کیا عمل ہے وہ بتلا کر انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ سورج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مختلف جگہ بیان فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشنی لینے والا بنایا، کہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اور پھر آگے زمین تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مقام پر اپنے جو اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہے وہ گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، سورج اور چاند فلکی اعتبار سے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ القیامہ میں اللہ پاک اس سورج کے بے نور ہونے کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب ایک مشرکین کے وفد نے آ کر آپ سے سوال کیا یسأل ایان یوم الدین، وہ پوچھنے لگا قیامت کا دن کب آئے گا، تو اللہ نے جواب دیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چتیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کر لیا جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا۔ اس بے نوری کا تھوڑی سا جھلک یا تھوڑا سا جو ہے سین اللہ پاک اس سورج گرہن کے وقت دکھاتے ہیں کہ اس دن جب قیامت آئے گی تو یہ سورج مکمل بے نور ہو جائے گا، اور ابھی جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس میں ہلکا سا اس کے اوپر بے نوری کا اثر ہوتا ہے، اس کی پوری روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی۔ سائنسی اعتبار سے سورج گرہن اس کو کہتے ہیں کہ چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ سورج بہت بڑا ہے اور چاند جب زمین کے اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے تو سورج کی جو روشنی ہے، کیونکہ وہ زمین کے قریب ہوتا ہے تو سورج کی پوری روشنی جو ہے وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اور جب مکمل گرہن ہوتا ہے تو پورے کا پورا چاند سورج کے آگے آ جاتا ہے، اور کہیں جگہ تو بالکل تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے، اور کہیں جزوی طور پر سورج گرہن کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے ہاں سورج کی دھوپ بھی آ رہی ہے لیکن اس دھوپ کے اندر اس بے نوری کا اثر بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ ایک ہلکا سا سورج کا بے نور ہونے کا منظر اللہ دکھاتے ہیں، اور یہ اس قیامت کے دن کے حوالے سے ہمیں ڈراتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس دن میں ایسے گھبراہٹ سے اپنے گھر سے باہر نکلے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو کپڑا سمیٹنا بھی جو ہے اس کی طرف بھی خیال نہیں کیا، بغیر کپڑے سمیٹے آپ جلدی سے خوف زدہ ہو کر مسجد کی طرف نکلے، اور آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور حدیث میں آتا ہے آپ ایسے باہر آئے گویا کہ آپ کو قیامت کا خوف آ گیا ہو، قیامت گویا کہ آ گئی، ایسی خوف زدگی کی حالت طاری ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بتایا کہ یہ سورج گرہن اور یہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، اور آپ نے کتنی لمبی نماز ادا فرمائی۔ عائشہ صدیقہ حدیث کی
کی راویہ ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہم نے اتنی لمبی نماز آپ کی پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا، سورہ بقرہ کے برابر، اس سے بھی بڑھ کر آپ نے تلاوت کی، پھر رکوع میں اتنا ہی لمبا آپ نے رکوع کیا جتنا آپ نے قیام کیا تھا، پھر آپ نے سجدہ بھی اتنا ہی لمبا کیا، تو پہلی رکعت زیادہ لمبی اور اس کے بعد دوسری رکعت اس سے چھوٹی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی اور توبہ اور استغفار کے اندر اس وقت تک رہے جب تک کہ سورج گرہن ختم نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اسی بات کی ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ سورج گرہن کے حوالے سے دو بڑے نظریات پائے جاتے تھے، ایک دہریوں کا نظریہ جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں باز کے پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سورج گرہن ہونا بس ایک اتفاق ہے، اس کے پیچھے نعوذ باللہ اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس ایک اتفاق ہے کہ چاند سورج اور زمین کے درمیان آ گیا، کون سی نعوذ باللہ بڑی بات ہوئی، تو وہ اس کو ایک اتفاقی واقعہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ اس کو اللہ کی قدرت، طاقت اور نشانی کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ دوسری طرف مشرکین کا عقیدہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے تو اس کے پیچھے کسی کی زندگی اور موت کا تعلق ہوتا ہے، کوئی بڑا واقعہ کائنات میں رونما ہوتا ہے تب سورج کو گرہن لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج کو گرہن لگا اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی، تو مشرکین مکہ کہنے لگے دیکھو نا ہماری بات ٹھیک ہوئی کہ یہ سورج گرہن اس کو تب لگتا ہے جب کسی بڑی ہستی کا اس دنیا میں انتقال ہو جائے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خاموش ہو جاتے اور کہتے چلو اس کے ذریعے سے جو اتنی بڑی بات مل رہی ہے میرے خاندان کو، لیکن نہیں، میرے نبی صاحب شریعت تھے، آپ نے فوراً اس بات کا رد کیا اور آپ نے فوراً بتایا سنو سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، دہریوں کا رد کر دیا جو کہتے بس ایک اتفاق ہے، نہیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ظاہر کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے سورج بے بس ہے، چاند بے بس ہے، زمین بے بس ہے، ساری کائنات بے بس ہے، جب اللہ کا حکم چلے گا ساری کائنات میں اللہ پاک اس کو درہم برہم کر دے گا، سورج چاند کا نظام ختم کر دے گا، زمین آسمان کا نظام ختم کر دے گا، اس پر صرف اللہ کا کنٹرول اور اللہ کی قدرت اور طاقت چلتی ہے اور کسی کا بس نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جب تم یہ نشانی دیکھو تو نماز کی طرف رجوع کرو اور دعا میں لگ جاؤ، استغفار میں لگ جاؤ اور صدقات کا اہتمام کرو، یہ اس وقت کے مسنون اعمال ہیں، نماز پڑھنا، دعا اور استغفار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات کا اہتمام کرنا، یہ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی ترغیب دی ہے، تو ہمیں اس موقع پر اس چیز کو دیکھنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم سورج کو دیکھنے کی کوشش میں لگ جائیں کہ ایک ایسا سورج گرہن ہوا ہے اس کو دیکھنے میں کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ ہندوؤں کی طرف سے پھیلائے گئے توہمات جو ہمارے تک سرایت کر چکے ہیں کہ جی سورج کو جب گرہن لگا ہوا ہو تو کوئی پریگننٹ اور حاملہ عورت اس وقت چھری والا کوئی کام نہ کرے ورنہ بیٹا جو پیدا ہوگا اس کو ہونٹ کٹا ہوا ہوگا، یہ ساری توہمات ہیں، ان کا شریعت، اسلام، طب، ڈاکٹری کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف عقل سے پیدل باتیں ہیں جو لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں، ان کا انسانی زندگی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ اطباء اور ڈاکٹر حضرات اس حالت میں سورج کی طرف دیکھنے سے منع کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بینائی پر اثر پڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی احتیاطی تدبیر نہیں ہے، صرف یہی بڑی احتیاطی تدبیر ہے کہ اس وقت میں ہم اللہ کے نبی کے سنت طریقے کے مطابق نماز میں لگے، دعا میں لگے، استغفار میں لگے، جتنا ہو سکے 2 رکعت نماز نفل مسنون ہے، اگر کوئی اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اس نماز کے اندر خطبہ کوئی نہیں ہے، اذان اور اقامت کوئی نہیں ہے، اور اس نماز کے اندر قرات اونچی آواز سے بھی کی جا سکتی ہے اور آہستہ آواز سے بھی کی جا سکتی ہے، تو نمازی تاکہ ان کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، گنجائش ہے کہ بندہ اونچی آواز کے ساتھ بھی قرات کر سکتا ہے، اور اس کے بعد حکم یہ ہے کہ خوب دعا میں لگا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس
استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے اور اپنے دل میں قیامت کا ڈر، آخرت کا ڈر، اللہ کی عظمت اور جلال کو اپنے دل میں پیدا کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور اللہ پاک جب چاہتے ہیں اپنی نشانیوں کو ظاہر فرماتے ہیں تاکہ عقل والے اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورج گرہن کا عمل تقریباً 9:30 بجے، جو بتانے والوں نے بتایا 9:30 بجے شروع ہوا اور یہ 1 بجے تک رہے گا۔ ہمارے ٹرمینل کے اعتبار سے جو نیٹ پر رپورٹ آئی اس کے مطابق 11:21 تک یہ اس کا عروج ہوگا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ زائل ہونا شروع ہوگا اور 1 بجے تک رہے گا۔ تو اس دوران سوال کا جو ٹائم ہے 12:26، اس کے ساتھ جو ہے وہ 10 منٹ کا وقفہ نکال کر باقی وقت میں بندہ نوافل کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اور استغفار کا اہتمام کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر موقع کے مطابق سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی صفحے بنا لیں۔